بھارت کے لیے ایک بڑی ہی شرمندگی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ بھارت کی ایک نجی یونیورسٹی کو اے آئی سمٹ میں اپنا سٹال خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ایران will close its air space tomorrow in a strangely corridor shape stretching from central Iran to the Gulf of Oman. This appears to be a test of a long range anti-ship ballistic missile. انڈین ایکٹریس ہیں بڑی مشہور امیشا پٹیل، ان کے اوپر جو ہے چیک باؤنس ہونے کا جو ہے وہ ایک کیس چل رہا تھا 2017 کے ایونٹ کا۔ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہے، انہیں گرفتار کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو کل رات کو رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا، اور آج پہلا روزہ ہے۔ میرے خیال میں آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو پہلے روزے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کا یہ مہینہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ہمارے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے اس رمضان کے اندر جو ہے وہ دعائیں ضرور کریں گے، کیونکہ اس وقت پورے ملک کو جو ہے وہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے اندر اگر صدقے دل سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو اپنے اس ملک کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے روزے جو ہیں وہ اچھے سے گزریں گے، اور امن و امان کے ساتھ جو ہے یہ مہینہ اختتام پذیر ہوگا، اور اس کے بعد جب عید آئے گی تب تک جو ہے وہ اس بابرکت مہینے کے اندر ہمارے ملک کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہیں وہ جو برکتیں ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اچھا جی، خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ میں جلدی سے کھیلوں کے حوالے سے ایک راؤنڈ اپ میں پہلے ذرا دے دوں، اس کے بعد ہم دیگر سیاسی خبروں کی طرف بھی جو ہے جائیں گے۔ خاص طور پہ آج ذرا انٹرنیشنل نیوز بھی تھوڑی سی کچھ میں شامل کروں گا، کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اس کے بعد تھوڑے سے سوالات آپ کے آخر میں جا کے میں کوشش کروں گا اگر ٹائم ہوا تو آپ کے چند سوالات بھی آئے ہیں، وہ بھی اس ویلاگ کے آخر میں جو ہے وہ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب کل پاکستان جو ہے وہ سپر 8 کے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ نمیبیا کو جو ہے انہوں نے 100 رن سے بھی زیادہ سے شکست دی، اور اس کے بعد سپر 8 کے مرحلے کے لیے اس نے کوالیفائی کر لیا۔ بعد میں دوسرا میچ جو ہے وہ بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان ہوا۔ نیدرلینڈز ایکچولی پاکستان کے خلاف بھی اور بھارت کے خلاف بھی بڑا کلوز آ گیا۔ پاکستان کے اگینسٹ تو بڑی ہی اچھی ان کی پرفارمنس تھی، انڈیا کے اگینسٹ بھی ایکچولی انہوں نے اچھا پرفارم کیا، لیکن اینڈ میں 17 رن سے نیدرلینڈز جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا، اور مقررہ 20 اووروں میں بھارت نے جو ہے وہ 193 رن سکور کیے تھے۔ جواب میں نیدرلینڈز کی ٹیم جو ہے 7 وکٹوں کے نقصان کے اوپر 176 رن صرف سکور کر سکی۔ 17 رن سے جو ہے وہ بھارت کو اس میچ کے اندر کامیابی مل گئی، اور وہ اس نے بھی جو ہے وہ سپر 8 کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ لیکن بھارت کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بھارتی اوپنر ابھیشیک شرما جو ہے مسلسل تیسری دفعہ جو ہے وہ زیرو کے اوپر آؤٹ ہوئے ہیں۔ ہیٹرک کر لیے جناب انہوں نے زیرو کے اوپر آؤٹ ہونے کی، اور ابھیشیک شرما کے بارے میں جو ہے وہ محمد عابر نے ایکچولی ایک شو کے اندر کہا تھا کہ یہ ٹلے مارتا ہے، یہ ٹلے باز ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انڈینز نے بڑا شور اور غوغا کیا تھا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، اتنے بڑے بیٹسمین کو کیا کھیلتا ہے، زبردست کھیلتا ہے، یہ کھیلتا ہے، وہ کھیلتا ہے۔ لیکن محمد عامر کی کئی بھی بات ایکچولی بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ 3 ڈکس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ ابھیشیک شرما کو جو ہے وہ ان کے جو وہاں کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ بڑا بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کرتے رہے، لیکن یہ ورلڈ کپ جو ہے اس کا مسلسل فلاپ جا رہا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس نے ایک بڑا ہی انوانٹیڈ قسم کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے کہ مسلسل 3 ڈکس جو ہیں اس کی آلریڈی ہو چکی ہیں۔ اب اگر اگلے میچ میں بھی اس کی ڈک ہو گئی تو یہ منفرد ریکارڈ اس کے پاس ہوگا۔ ابھی اس نے یہ ریکارڈ برابر کر لیا ہے 3 مسلسل ڈکس کا، لیکن اگر چوتھی میچ میں بھی اس کی ڈک ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ریکارڈ پوری طرح جو ہے وہ اس کے نام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سپر 8 مرحلے میں انڈیا کا پہلا میچ جو ہے وہ جناب جنوبی افریقہ سے ہونے جا رہا ہے، اور ایک عدد اسٹار سپورٹس نے ایک پرومو بنایا ہے اس میچ کے حوالے سے، بھارت اور جنوبی افریقہ کے اس میچ کے حوالے سے، اور اس کے اندر ایک ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ ایک جنوبی افریقہ کی وردی پہنے ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کر ایک انڈین جو کرکٹ ٹیم کی وردی ہے اس کے پاس وہ پہلے کیک اٹھا کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ مسڈ اٹ سوری۔ جواب میں وہ جو انڈین ٹیم کی جرسی جس بندے نے پہنی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ جی اٹس اوکے، سوری ٹو یو فار 2024، کب تو ہم جیتے تھے اور آنے والا سپر 8 میچ بھی ہم جیتیں گے، تو آپ کب کیک ہی اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لو۔ مطلب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جنوبی افریقہ کی جو ٹیم ہے اس کا بیسکلی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک پرومو یہ جو لانچ ہوا ہے اس کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ وکران گپتا جو ان کا ایک اسپورٹس کا اینالسٹ ہے،
اس نے بھی جو ہے وہ بھارتی براڈ کاسٹرز کے اوپر بڑی تنقید کی ہے کہ یہ جو پروموز بناتے ہیں وہ بہت ہی بیڈ ٹیسٹ میں ہوتے ہیں، کہ مطلب آپ بیسکلی انڈین آڈینس کو خوش کرنے کی خاطر جو ہے وہ دوسری ٹیموں کا جو ہے وہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ وکرانت گپتا نے کہا سوائے انڈیا کے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مخالف ٹیم کو کچھ مانے ہی نہ، یہ اتنا دباؤ ڈال دیتے ہیں کھلاڑیوں پر، جس دن انڈیا ہارے گا اس دن کیا ہوگا، ٹی وی توڑ دیں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وکرانت گپتا بھی جو ہے، اگر وکرانت گپتا بھی اب کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب انڈینز جو حرکتیں کرتے ہیں وہ بڑی گھٹیا ہیں اور اس طرح دوسری ٹیموں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی جب ہم آپ کو اس وقت یہ سمجھاتے تھے کہ یہ جا کے ہاتھ نہ ملانا، ہم نے ٹرافی نہیں لینی، ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو وہ بھی بڑی گھٹیا حرکت تھی، لیکن ایکچولی وہ بیسکلی آپ کی پاکستان دشمنی ہے، آپ کا اس وقت منہ کھلتا نہیں تھا، آپ اس وقت کہنے جوگے نہیں ہوتے تھے کہ یار ہم کہہ سکیں کہ نہیں یار یہ واقعی بڑی گھٹیا حرکت ہے، اس طرح کی حرکتیں مت کرو، اس یہ اسپرٹ آف دا گیم جو ہے نا اس کا بیڑا غرق مت کرو۔ لیکن ناؤ وین یو اسٹارٹڈ ڈوئنگ دس ود ادر ٹیمس، کرو ایک ایک کر کے۔ آپ نے بنگلہ دیش کو بھی اسی طرح اپنے خلاف کیا ہے نا، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کے ان کے پلیئر کو آئی پی ایل سے نکال کے۔ اب جنوبی افریقہ کا بھی جو ہے وہ اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے جتنے بھی صرف اپنے براڈ کاسٹنگ کے چکر میں کہ جناب ٹی وی کے اوپر ہماری ریٹنگز اچھی آ جائیں، بیٹھ کے دوسری ٹیم کو جو ہے رگڑ کے رکھ دو، یہ آپ کر تو لیں گے لیکن اس کے بعد وہ جو دوسری مخالف ٹیم ہے وہ آپ سے کتنا دور ہو جائے گی اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وکرانت گپتا نے پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اس نے کہا جی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بری نہیں ہے، اس کو صرف انڈیا کے میچ سے جج نہ کریں کہ بھارت کے خلاف جس طرح میچ کھیلا تھا، انہوں نے کہا کیونکہ وہ مینٹل بلاک فوبیا ہے۔ اگر پاکستان عثمان طارق کو اچھا استعمال کرے اور فرحان اگر فارم میں رہے، صاحبزادہ فرحان وہ فارم میں رہے، تو یہ سیمی فائنل کی ٹیم ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں حیران ہوتا ہوں کہ فخر زمان جیسا کھلاڑی اور نسیم شاہ جیسا بالر جو ہے وہ ٹیم سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور آج عثمان طارق کو وہی کتابی بات کہ 11ویں اوور کے بعد ہی لانا ہے۔ اگر عثمان طارق کو وہ بہتر استعمال کریں تو پاکستان اگلے 3 میں سے 2 میچ کم از کم جو ہے وہ جیت سکتا ہے۔ عثمان طارق کے اوپر جو ہے وہ بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ سلمان علی آغا جو ہیں وہ ان کو بہت لیٹ لے کر آ رہے ہیں، ان کو جلدی لانا چاہیے۔ یہ بہت سے لوگوں نے، میں نے بھی یہ بات کی، رمیز راجہ نے بھی یہ بات کی، وسیم اکرم نے بھی بات کی، وکرانت گپتا بھی یہ بات کر رہا ہے، بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عثمان طارق کو صحیح طرح یوٹیلائز جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس نمیبیا کے خلاف میچ کے اندر بھی جو ہے انہوں نے دکھائی۔ اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان نے کہا ہے کہ جی بھارت سے شکست پر بہت باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں وہ میچ جیتنا چاہیے تھا، تاہم ٹیم کا فوکس کسی ایک میچ پہ نہیں بلکہ T20 ورلڈ کپ جیتنے پہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے تو آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، میرے خیال میں جب سے میں واپس آیا ہوں صرف ایک اوور تھا جہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ انہوں نے بھارت کے خلاف ایک اوور کرایا تھا اور اس میں 17 رن انہوں نے کھائے تھے۔ انہوں نے کہا اور اس کی وجہ سے مجھے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مجھے اس کا جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بات پر توجہ دیتا ہوں کہ میں کس چیز پر قابو پا سکتا ہوں۔ ایک برا دن یا برا اوور ہو سکتا ہے، یہ T20 کرکٹ ہے، آپ رنز دے سکتے ہیں یا آپ وکٹیں لے سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا۔ ویسے آپ کو سوچنا چاہیے شاداب صاحب، آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی پرفارمنس سے جو ہے بڑا میچ اگر پاکستان ہار جائے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے۔ خیر، اس کے علاوہ سابق کرکٹر اور کپتان محمد یوسف، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا، اور یہ پورا ٹویٹ آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی سال 1999 فائنل آسٹریلیا سے ہار، وسیم اکرم کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں کپتانی سے ہٹا دیا گیا۔ سال 2003 ورلڈ کپ گروپ سٹیج سے باہر نکلنا، وسیم، وقار اور سعید انور سبھی کو ڈراپ کر دیا گیا، حالانکہ سعید نے انڈیا کے خلاف سینچری سکور کی تھی۔ سال 2007 ورلڈ کپ گروپ سٹیج سے باہر نکلنا، انضمام نے یوسف کو زبردستی ریٹائر کیا اور عبدالرزاق کو T20 ورلڈ کپ سے ڈراپ کر دیا گیا۔ سال 2011 ورلڈ کپ ٹیم انڈیا کے خلاف ہارنے کے بعد شاہد آفریدی کی کپتانی ہٹا دی گئی اور شعیب اختر کو ڈراپ کر دیا گیا۔ ICC ٹورنامنٹس میں بار بار کی ناکامی اور مسلسل ناقص کارکردگی کے باوجود کچھ کھلاڑی پاکستان کے منصوبوں میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ محمد رضوان کو ڈراپ کیا گیا تو دوسروں کو کیوں نہیں؟ واضح رہے کہ وسیم اکرم، وقار یونس، سعید انور، انضمام الحق، شعیب اختر اور شاہد آفریدی جیسے لیجنڈز کو بھی کبھی بھی انفرادی خراب کارکردگی کی وجہ سے منتخب یا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ بڑے ٹورنامنٹ جیتنے میں ناکام رہنے کی وجہ سے تنقید کی زد میں آئے، جو کہ بالکل منصفانہ تھا۔ ایکچولی محمد یوسف کا ایک کلپ جو ہے وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک پوڈ کاسٹ کے اندر وہ بیٹھے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں جب پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک تھا تو میں بابر اعظم کو ڈراپ کرنا چاہتا تھا، اور میں ایکچولی ڈراپ نہیں، انہوں نے ریسٹ کا لفظ یوز کیا، انہوں نے کہا میں بابر اعظم کو ریسٹ کروانا چاہتا تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے اپنی فارم جو ہے واپس لانی چاہیے اور اپنی جو ٹیکنیکلٹیز جہاں پہ وہ غلطیاں ہیں اس کے اوپر انہیں کام کرنا چاہیے، لیکن بورڈ جو ہے وہ اس کے بڑا سخت خلاف تھا کہ نہیں جی آپ بابر اعظم کو کس طرح ڈراپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ ماضی کے اندر جب اتنے ورلڈ کپس ہوئے اور اس کے اندر بڑے بڑے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا
تو پھر بابر اعظم کیوں نہیں؟ بیسکلی ان کا مقصد یہ ہے، بابر کا نام نہیں انہوں نے لیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ جناب اگر بابر کو کیوں نہیں ڈراپ کیا جا سکتا. میرے لیے بھی ایکچولی حیرانگی کی بات ہے، ابھی آپ نے نمیبیا کے خلاف جو کل میچ کھیلا، بابر اعظم کی بیٹنگ ہی نہیں آئی. مطلب ٹاپ آپ نے 5 کھلاڑی آپ نے کھلا دیے، انہوں نے بیٹنگ کی جا کے، لیکن بابر اعظم کی بیٹنگ ہی نہیں آئی. تو اگر آپ نے اپنے سب سے مطلب ایلیجڈلی ڈبیٹیبل بات ہے یہ کہ سب سے بہتر بیٹسمین کو آپ نے اگر کھلانا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کھلانا کب ہے اسے، جبکہ اس کا سلاٹ ایکچولی اوپر کا ہے، یا تو وہ اوپننگ کرتا ہے یا 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن آ رہا ہے. تو اگر آپ نے ادھر بھی نہیں بھیجنا تو پھر آپ نے بھیجنا کہ آپ یہ کس قسم کا ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. مجھے سلمان علی آغا کی اس بات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے. البتہ سپر 8 کے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آئی سی سی ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ 2028 کے لیے پاکستان نے ڈائریکٹلی کوالیفائی کر لیا ہے، کیونکہ اگلے ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ رول رکھا ہوا ہے کہ جو ٹیمیں سپر 8 کے لیے کوالیفائی کریں گی وہ آٹومیٹکلی اگلا ورلڈ کپ بھی کھیلیں گی. یعنی یہ ٹاپ 8 کی ٹیمیں جو ہیں وہ تو آ گئیں، تو اس میں زمبابوے بھی اب شامل ہو گئی ہے. البتہ آسٹریلیا جو ہے وہ اس فارمولے کے تحت تو کوالیفائی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ اگلا ورلڈ کپ جو ہے وہ 2028 کا چونکہ وہ آسٹریلیا کے اندر ہونا ہے، تو میزبان ہونے کے ناطے جو ہے آسٹریلیا نے بھی آٹومیٹکلی جو ہے اس کے لیے کوالیفائی کر لیا. ابھی دیگر ٹیمیں بھی جو ہیں وہ کوالیفائی کریں گی. 9 مارچ تک آئی سی سی کی جو رینکنگ ہے اس میں جو اگلی 3 بہترین ٹیمیں ہوں گی وہ بھی اس ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور اس کے بعد دیگر کوالیفائرز ریجنل کوالیفائرز جو ہیں وہ بھی کھیلے جائیں گے. لیکن کم از کم یہ 8 ٹیمیں جو سپر 8 کے مرحلے میں چلی گئی ہیں انہوں نے اگلے ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ہاکی کے حوالے سے میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ آسٹریلیا میں پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ پیش آنے والے ناروا انتظامی رویے کے بعد قومی ہاکی ٹیم کے معاملات کے اوپر وہ بھی بول پڑے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان ہاکی ٹیم نے کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، کھلاڑیوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی رہے گی جب تک ہاکی فیڈریشن کو سیاسی تقرریوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا ہم سیاسی جماعتوں والے اتنی سیاست نہیں کرتے جتنی ہاکی فیڈریشن میں ہے، اور سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. انہوں نے کہا قومی کھیل کو برباد کر دیا ہے، کوئی ان کے مالی معاملات کی چھان بین جو ہے وہ کرے. انشاءاللہ اسمبلی اور متعلقہ کمیٹی میں بھی جو ہے ہم یہ معاملات لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب حامد میر صاحب کے شو کے اندر موجود تھے. انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی عمران خان صاحب سے 2 دفعہ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ڈیل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بضد تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد یہ جو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے تمام دھرنے جو ہیں وہ دھرنوں کو ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور انہوں نے عمران خان رہائی فورس جو ہے وہ ایک بنانے کا اعلان کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے کہ جناب یہ رہائی فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی. اب میں ان کے یوٹیوبرز وغیرہ کو میں دیکھ رہا تھا، وہ اس کی مزید ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ جناب اس کو ہم ضلعی سطح کے اوپر، تحصیل سطح کے اوپر اور بلدیاتی نظام کے اندر جس طرح وارڈ سسٹم ہوتا ہے وہاں تک جو ہے وہ اس کو لے کے جایا جائے گا، اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کیمپس لگائے جائیں گے. اور جو نوجوان عمران خان صاحب کی رہائی کے اندر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا وہ احتجاج کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے، وہ وہاں پہ حلف لیں گے، اس کے بعد ان کو ایک کارڈ دیا جائے گا. اب آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میں آپ کو ابھی سے میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ یہ عمران خان رہائی فورس جو بنائی جائے گی، آپ دیکھیے گا اس کا بھی کیسا مذاق اٹھتا ہے. کیونکہ یہ میری بات آج لکھ لیجئے گا، کیونکہ ماضی کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اس طرح ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی، اور اس وقت ان کی حکومت تھی، عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی، لیکن اس ٹائیگر فورس نے جو ہے وہ کخ ایک دھیلے کا کام اس نے نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف اپنے کارکنوں کو سپورٹ کرنے کی خاطر ماضی کے اندر بھی بہت دفعہ اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں. مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کر چکی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی بیسکلی صرف مقصد یہی ہوتا ہے اپنی تنظیم سازی کرنا. یہ وہ والی تنظیم سازی نہیں ہے جو دوسری تنظیم سازی کا لفظ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے. یہ بیسکلی پارٹی سٹرکچر کے لیے جو ہے وہ موبلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے. اب اس میں ایک ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ بیسکلی موجود ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. علیمہ خان صاحبہ بار بار کہتی رہی کہ جناب مجھے 10,000 بندہ چاہیے ڈیالہ کے باہر، لیکن وہ آج تک کبھی 10,000 بندہ نہیں آیا. سو بیسکلی اب یہ جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم کسی طرح جو ہے لوگوں کو موبلائز کر سکیں، نوجوانوں کو موبلائز کر سکیں، اور عید کے بعد اگر ہم اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا پروگرام کرتے ہیں یا کوئی بڑا احتجاج کا پروگرام کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ فورس جو ہے وہ کسی قسم کا کام جو ہے وہ کر سکے. اس کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، ان سے پوچھیں وہ فورس کیا کرے گی. یہ ملک میں انارکی پھیلانے کا ایک اور پلان ہے. پاکستان کا اولین مسئلہ یہ بنا دیا گیا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے ایک بڑا گھڑیال بڑی سوئیوں والا لگا دیتے ہیں. وہ اندر بیٹھے بالکل صحت مند ہیں، جو بڑے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور ورزشیں کر رہے ہیں، ان کی صحت مجھ سے بہتر ہے. گھڑی کے ساتھ تو ویسے ہی عمران خان کا چوری دامن کا ساتھ ہے. پاکستان میں جب گھڑی کی بات ہوگی تو عمران خان کا نام تو آئے گا. تو انہوں نے مذاق اڑایا بیسکلی ساری چیز کا.
اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انٹرویوز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. ایک اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے, سینئر صحافی ہیں فرزانہ علی صاحبہ, ونڈرفل جرنلسٹ فرام کے پی, انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے عمران خان کو ان کی بہنوں کے بارے میں بتایا تھا, جب عمران خان نے میرے خلاف ایکشن نہیں لیا تو سلمان اکرم راجہ کون ہوتا ہے ایکشن لینے والا. تیرہ آپریشن کی منظوری موجودہ کابینہ نے دی, اگر کسی نے ثابت کر دیا کہ تیرہ آپریشن کی منظوری میں نے دی ہے تو سیاست چھوڑ دوں گا. وہ عمران ریاض کہتا تھا کہ علی امین گنڈا پور جان بوجھ کر نہیں مل رہا, 4 ماہ میں سہیل آفریدی کیوں نہیں مل سکا. میں نے دھرنے میں شیر افضل مروت کو نہیں بلایا, 9 مئی کے بعد شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے قربانی دی ہے. عمران خان کہتا تھا کہ تحریک انصاف کو تحریک انصاف ہی ہرائے گی. سلمان اکرم راجہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو گھڑی کی سوئیاں نظر آ رہی ہیں. اب بشرا بی بی کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اب میں کہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں, یہ کس کو خوش کر رہا ہے. سلمان اکرم راجہ کو علیمہ خان نے سیکرٹری جنرل بنوایا ہے. ڈی چوک میں جب بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے نکالو تو میں نے ان کو نکالا. سال 2024 کے الیکشن میں نے سہیل آفریدی کی ٹکٹ کے لیے بہت فائٹ کی. عمران خان نے صرف میرے بارے میں کہا ہے کہ گنڈا پور دلیر آدمی ہے. اگر عمران خان نے مجھے ہٹایا ہے تو میری بھلائی کے لیے ہی کیا ہوگا. عمران نے مجھے پیغام بھجوایا اور ایک چیز کرنے کا کہا, لیکن میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. میں نے انکار کر دیا اور وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھا, لیکن میں وہ بات نہیں بتاؤں گا. اب یہ جو ان کا جملہ ہے نا, گنڈا پور صاحب نے یہ جو بیسکلی بات کی ہے کہ انہیں عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کام کہا تھا جس میں انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اس کے اوپر مختلف کنسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہاں پہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کون سا کام خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کو کہا تھا جس کا انہوں نے انکار کر دیا. اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے میرے خیال میں اسی لیے چونکہ وزارت اعلیٰ تبدیل کی تو شاید اب وہی امید جو ہے سہیل آفریدی صاحب سے لگائی گئی ہوگی. تو اب پتہ نہیں سہیل آفریدی صاحب وہ کام کر سکتے ہیں نہیں. آگے کہتے ہیں کہ جی وہ میرا اور عمران خان کا آپس کا راز ہے, عمران خان خود بتا دیں تو اور بات ہے. ویسے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مطلب فوجی ذرائع کو جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سن لیا ہو سکتا ہے کیونکہ کرنل وہاں کی نگرانی کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے رہا تھا اور اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا تھا. میں کرسی چھوڑ رہا تھا لیکن کرسی مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی, سسٹم مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں جاؤ علی امین. سوال ہوا کہ آپ سسٹم کو اتنے پیارے کیوں تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ سسٹم کو اگر کسی نے عمران خان کے بعد ٹف ٹائم دیا ہے تو وہ میں نے دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور شفیع جان صاحب جو ہے جو کے پی گورنمنٹ کے ترجمان ہے, وہ کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی علامہ راجہ ناصر عباس جب سپریم کورٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا. اس کی وجہ ایک تو رمضان, دوسرا اب ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. پارلیمنٹیرینز کے دھرنے سے ریڈ زون تو سیل ہو سکتا ہے, ہم اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے, ٹو بی ویری کلیئر. اب جو عمران خان رہائی فورس بننے جا رہی ہے, اب جو یہ فورس بنے گی نوجوانوں کی, اس کے ساتھ ہم واپسی کریں گے. اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ پارٹی کے اندر سے مجھے ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہیں. جو یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچ کر آپ اس مقام تک آ بھی گئے تو اگر اللہ نے عزت نہیں دینی ہوگی تو وہ نہیں دے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی چل رہی ہے. جیو نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے جو ہے وہ نیا طیارہ خرید لیا گیا ہے. گلف سٹریم G500 طیارے کی قیمت جو ہے وہ 10 ارب روپے کے قریب بتائی جا رہی ہے. جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق طیارے کا نمبر N144S اور قیمت تقریباً 10 ارب روپے ہے. اس طیارے کا پاکستان میں سفر کا ریکارڈ بھی ہے. یہ طیارہ ابھی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوا, یہ امریکی رجسٹریشن کے اوپر ہے. طیارے کی خریداری پر پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا ہے. صارفین کا کہنا ہے کہ عوام کے پیسے عوام پر لگائے جائیں, قومی خزانے سے لگژری طیارہ خریدنا زیب نہیں دیتا. اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا موقف دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایئر پنجاب کے لیے مختلف جہاز خریدے جا رہے ہیں, کچھ لیز پر لیے جائیں گے. ایک جہاز جو ابھی لیا گیا ہے اس کی کڑی ہے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کو آدھی ادھوری بات کرنے کا بہت شوق ہے. اس برس ایئر پنجاب نے اپنا آپریشن شروع کرنا ہے, اس لیے جہاز خریدنے اور لیز کے اوپر جو ہے وہ لینا پڑ رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر جیو نے جو ہے وہ یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب ایئر لائن کی پہلی پرواز جو ہے وہ اپریل سے شروع ہوگی, جس کے لیے پہلے مرحلے میں 7 جہاز جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں. اور پنجاب ایئر لائن صوبے کی اپنی ایئر لائن ہوگی. پہلے مرحلے میں 2 سال تک یہ صرف ڈومیسٹک فلائٹس جو ہے وہ کرے گی. اس کے بعد جو ہے 2 سال کے بعد یہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی کرنا شروع کر دے گی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا موجودہ ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ پنجاب ایئر لائن کا حصہ ہی بنا دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سرکاری سفر کے لیے پنجاب ایئر لائن کے جہاز استعمال کریں گی, ان کے لیے الگ سے خصوصی جہاز جو ہے وہ نہیں خریدا جائے گا. اور قومی خزانے پر اضافی بوجھ نہ ڈالنے کا جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے. موجودہ اور نئی جہازوں کو مکمل طور پر منافع کے حصول کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا.
اس کے علاوہ فرح گوگی یا المعروف مطلب فرد شہزادی المعروف فرح گوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کے خلاف جناب تھانہ صدر میں فراڈ اور دھوکہ دہی کی دفعات کے تحت جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں بتایا گیا جی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے لے جایا گیا جہاں پہ اینجیوپلاسٹی ان کی ہوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سٹنٹ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے دل میں اور اب ان کی حالت جو ہے البتہ بہتر بتائی جاتی ہے اور اب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. وی وش ہم دا بیسٹ آف ہیلتھ اور اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب ہوں. اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جناب کہا ہے کہ جی پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف فضائی کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. فرانس 24 کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا. انہوں نے کہا پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مستقبل میں فلسطینی عوام کو اگر ایک آزاد ملک مل جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے زیر غور آ سکتا ہے. انہوں نے بھارت پر الزام عائد کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار چلا رہا ہے. نئی دلی کابل اور شدت پسند تنظیمیں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. انہوں نے کہا مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلح تصادم کے بعد دونوں ممالک کے درمیان براہ راست یا بالواسطہ رابطہ نہیں ہوا ہے. بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان جو ہے وہ اب بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نیوز کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. ایران آبزرور نے جناب ٹویٹ کیا ہے کہ ایران ول کلوز اٹس ایئر اسپیس ٹمورو ان اے اسٹرینجلی کوریڈور شیپ اسٹریچنگ فرام سینٹرل ایران ٹو دا گلف آف عمان. دس اپیئرز ٹو بی اے ٹیسٹ آف اے لانگ رینج اینٹی شپ بیلسٹک میزائل. تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اسٹرپ جو ہے اسے بند کر دیا ہے. دوسرا کلیش رپورٹ نے جناب ایک اسرائیلی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کا خیال ہے کہ جوہری مذاکرات میں تعطل کے ساتھ ہی ٹرمپ ایران پر جلد ہی ممکنہ طور پر دنوں کے اندر وسیع پیمانے پر حملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. ایک سفارتی ذریعے نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی تاخیر پر امریکی صبر کا پیمانہ تہران کی سوچ سے زیادہ تیزی سے ختم ہو سکتا ہے. اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ یہ کوئی فوری حملہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ہفتوں تک جاری رہنے والی مہم ہوگی جس میں ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ادارے IRGC ممکنہ طور پر حکومت کی قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا. امریکی افواج نے بڑے پیمانے پر علاقے موجودگی قائم کی ہے جسے ٹرمپ نے بیوٹیفل ارماڈا کہا. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے. اس کے علاوہ بھارت کے لیے ایک بڑی ہی شرمندگی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور ہوا یہ ہے کہ بھارت کی ایک نجی یونیورسٹی کو چینی ساختہ روبوٹ کو یونیورسٹی کا تیار کردہ روبوٹ قرار دینے پر ملک کے مرکزی AI سمٹ میں اپنا سٹال خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا. ہوا یہ کہ بیسکلی وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے گالگو تیاس یونیورسٹی. اس نے جناب وہاں پہ AI کا وہاں پہ سمٹ ہو رہا تھا وہاں پہ انہوں نے اپنا سٹال لگایا اور سٹال کے اندر وہاں پہ انہوں نے ایک روبوٹ جو ہے وہ لا کے کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم نے بنایا ہے اور یہ بھی کام کرتا ہے تو وہ بھی کام کرتا ہے. مطلب اس کی تعریفیں جو ہے وہ کافی انہوں نے کی. بعد میں جب یہ تصویریں اور اس کی ساری ویڈیوز وغیرہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آئیں تو صارفین نے ایکچولی اسے پن پوائنٹ کیا ہے کہ یہ روبوٹ جو ہے یہ تو بیسیکلی ایک چینی کمپنی ہے یونٹری روبوٹکس. یہ تو ان کا بنایا گیا ہے اور یہ تو کمرشل استعمال کے لیے جو ہے وہ آلریڈی مطلب فار سیل ہے. اسے کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے. تو یہ انڈین یونیورسٹی جو ہے اسے کس طرح اس نے کلیم کر لیا کہ یہ ہم نے بنایا ہے. اس کے اوپر ان کو بڑی سخت شرمندگی کا سامنا انہیں کرنا پڑا. اس یونیورسٹی کو کہہ دیا گیا گیٹ آؤٹ باہر نکلو اور ان کا سٹال بھی جو ہے وہاں سے خالی کروا دیا گیا. بعد میں ایکچولی یونیورسٹی نے اقرار بھی کیا کہ ان کی جانب سے جو کلیمز کیے گئے تھے وہ ایکچولی غلط تھے. تو کافی شرمندگی کا انہیں سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ جناب انڈین ایکٹریس ہیں بڑی مشہور امیشا پٹیل. امیشا پٹیل جو ہیں یہ وہی ایکٹریس ہیں جنہوں نے ڈیبیو مووی کی تھی رتک روشن کی اور بڑی ہٹ ہوئی تھی وہ فلم. تو ان کے جناب ان کے اوپر جو ہے وہ چیک باؤنس ہونے کا جو ہے وہ ایک کیس چل رہا تھا 2017 کے ایونٹ کا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بار بار عدالت نے ان کے بارے میں ان کو سمن جاری کی ہے کہ وہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں. لیکن جب وہ پیش نہیں ہوئی تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ایک بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر مراد آباد کی ایک عدالت نے جو ہے وہ جاری کر دی ہے. انہیں گرفتار کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا. 2017 میں ایونٹ آرگنائزر ہیں پون ورما. انہوں نے ایک شادی کی تقریب میں امیشا پٹیل کو بیسکلی جو ہے وہ بک کیا تھا کہ جی اور کہ جی وہ وہاں پہ آ کے پرفارم کریں گی. 14 لاکھ روپے ان کو جو ہے وہ ایڈوانس دیا گیا تھا. لیکن اس تقریب میں جو ہے امیشا پٹیل نے شرکت نہیں کی اور بعد میں یہ رقم جو ہے واپس کرنے کی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ جی میں یہ پیسے جو ہے واپس کر دوں گی. امیشا پٹیل نے اس میں سے 10 لاکھ روپے جو ہے واپس کر دیے لیکن 4.5 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا. تو انہوں نے ان کے اگینسٹ جو ہے مقدمہ کیا
اور اس مقدمے میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے امیشا پٹیل کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے. کویشچنز میں نے آپ کے لینے تھے لیکن کافی ٹائم ہو گیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.